پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں جیسے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ صرف دھمکیاں ہی ہیں، پیپلز پارٹی علیحدہ نہیں ہوگی، یا اس بار پی پی سیریس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد، یہ آپ نے پورا ایک خاکہ سارا رکھ دیا۔ میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون اب وہ ایک ہیں، اور وہ ایک ہی اس کے دو رخ ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہے۔ نہ وہ اب علیحدہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ وہ اب جہاں جائیں گے اکٹھے ہی جائیں گے۔ عوام کے تاریخ کے جس حصے میں بھی جا کے گریں گے وہ اکٹھے ہی رہیں گے اب، کیونکہ اب ان کے لیے ان کا جائے پیدائش بھی ایک ہی ہے، ان کا جائے جس کا ذریعہ معاش بھی ایک ہی ہے، اور ان کا سیاست بھی ایک سی ہے، تو اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ عوام میں ان کے لیے اب بہت کم جگہ رہ گئی ہے۔ اب ان کے پاس تو یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے اقتدار کی طاقت پہ عوام کے سروں پہ اپنے آپ کو سلامت رکھیں۔ تو جہاں تک سندھ کا معاملہ ہے، سندھ کے اندر دیکھیں نا، ابھی آپ نے چند دنوں میں دیکھ لیا، پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا ہم کسی سے بات نہیں کریں گے نہروں کے مسئلے پہ، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے۔ اب کیا نہر بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، لیکن دورانی صاحب، آپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ نے کہا کہ عوام میں طاقت بہت کم رہ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ سندھ میں حکومت میں ہے، پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، وفاق میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام میں طاقت کم رہ گئی ہے؟ دیکھیں، فارم 47 کے سر پہ تو طاقت ہے، اسی لیے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے جس کی وجہ سے فارم 45 تک کا سفر انہیں کرنا پڑ جائے۔ اگر وہ سفر ان کے ذمہ پڑ گیا تو پھر تو وہ زیرو ہو جائیں گے، پھر طاقت حقیقت آ جائے گی۔ ابھی تو طاقت 47 کی طاقت ہے، تو اس لیے، اور دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، میں نے تو اس لیے ان کی جائے پیدائش ہی ایک ہے اس وقت، وہ فارم 47 ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھائیں یا ایک دوسرے سے دور ہوں۔ وہ تو جتنا دباؤ ان پہ اپوزیشن کا بڑھے گا، وہ اتنا ایک زور سے ایک دوسرے کو، آپ 10 نہریں بنا لیں پھر بھی وہ اکٹھے ہی رہیں گے، اور وہ مطلب کوئی دور نہیں جائیں گے، ان کا کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہوں۔ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں جتنے بھی ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نون کو نہیں چھوڑی۔ آپ نوٹ کر لیں، جس دن چھوڑ اس دن آپ مجھے آ کے پکڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا مطالبہ کر رہے ہیں جس مطالبے کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دورانی صاحب، بالکل آپ نے درست کہا کہ ایسا بظاہر لگ نہیں رہا کہ پی پی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بغیر اب چل سکیں گے، لیکن بہرحال آپ ماضی میں یہ کہا کرتے تھے۔ میں اپوزیشن کے الائنس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ نے کہا کہ اپوزیشن جیسے پریشر ڈالے گی اس طرح یہ مزید ایک ہوتے رہیں گے، تو اپوزیشن میں اب کتنا دم خم ہے پریشر ڈالنے کے حوالے سے اس پر بات کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ہی اسٹیٹمنٹس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ ماضی میں کہا کرتے تھے کہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، جو اس وقت رولنگ پارٹیز ہیں، ان کے بارے میں یہ پارلیمنٹ کے اندر موروثیت اور خاندانی کلچر کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے ان پارٹیوں کو بین کر دے۔ ہم نے کچھ عرصہ قبل دیکھا ایک پارٹی کے سربراہ کی پہلے اہلیہ نے جو کردار ادا کیا پارٹی میں، پھر اب ہمشیرہ جو کردار ادا کر رہی ہیں، اس پر بھی آپ کا موقف وہی ہے جو ان پارٹیوں کے بارے میں ہے؟ دیکھیں جی، میرا تو ان پارٹیوں کے بارے میں یہ تصور ہے، اور آپ نے بڑا رائٹلی ماشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ موروثیت کی جو جنم ہے، بھومی جو ہے، وہ یہ پارٹی ہیں، اور اس کی وجہ سے باقی پارٹیوں میں بھی موروثیت ہی آتی جا رہی ہے۔ تو پاکستان میں ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کا جو ہے وہ وزیر اعظم بننا اور دوسرے کا آگے پیچھے ہونا، یہ والی جمہوریت جو ہے، یہ جمہوریت ہے نہیں، اور پوری دنیا میں اس کو جمہوریت مانا بھی نہیں جاتا۔ بچے آگے آتے ہیں لیکن وہ پروسیس سے آتے ہیں، پیدائش سے آگے نہیں آ جاتے کسی گھر میں ان کو اگلا حکمرانی ملتی۔ اب جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا، اور جو بانی پی ٹی آئی کا جو اس وقت ان کی فیملی کے لوگوں کی انوالومنٹ ہے، دیکھیں، جب بھی کوئی فرد کسی ابتلا میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، تو اس کے خاندان جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے اور کلثوم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑا، کلثوم بی بی نے تو اتنا بنیادی کردار ادا کیا تھا جب میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پوری تحریک کا انہوں نے ایک رخ بنا دیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔